السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایم اے اردو پارٹ 1 کے نصاب کے بعد اب ہم آتے ہیں سال دوم کے نصاب کی طرف، اور یہ میرے پاس ہیلپنگ بک ہے علمی والوں کی، اور اس میں آپ لوگوں کو 5 بکس مل جائیں گی جو آپ لوگوں نے جن کے ایگزام دینے ہیں۔ اس میں آپ لوگ 2 سبجیکٹ ایسے ہیں جو آپ لوگ خود سلیکٹ کریں گے، یعنی آپ کے پاس چوائس پہ ہوں گے، اور 3 سبجیکٹ کمپلسری ہیں۔ چلیں آئیں، پہلے میں آپ لوگوں کو سبجیکٹ کے حوالے سے بتا دیتی ہوں۔ یہ 3 بکس ہیں۔ فرسٹ والی جدید ادب، اس کے بعد پرچہ نمبر 2 جو ہے تنقید، اور پرچہ سوم پہ اقبال کا خصوصی مطالعہ۔ یہ 3 سبجیکٹ جو ہیں آپ لوگوں کے کمپلسری ہیں، اس میں آپ کو چوائس نہیں ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں اختیاری مضامین پہ، تو آپ لوگوں کے پاس جو الیکٹیو مضامین ہیں وہ ہیں اصول تحقیق و تدوین، عربی و فارسی زبان و ادب، اور اس کے بعد حالی و اکبر کی شاعری کا خصوصی مطالعہ۔ اس میں جو سبجیکٹ زیادہ مارکس دیتے ہیں، ایزی تو ہے اصول تحقیق و تدوین بھی، لیکن عربی و فارسی زبان و ادب، حالی و اکبر کی شاعری کا خصوصی مطالعہ، یہ دونوں سبجیکٹ آپ کے لیے بڑے بینیفیشیل ثابت ہوں گے، کیونکہ یہ دونوں سبجیکٹ میں بہت اچھے مارکس آ جاتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں نصاب کی طرف، تو سب سے پہلے ہم لوگ کریں گے پرچہ اول جدید ادب کا نصاب۔ یہ ہے ایم اے اردو سال دوم میں جدید ادب جو پہلا پرچہ ہے آپ لوگوں کا، اس کا نصاب۔ اس میں مضامین جو ہیں وہ ہیں مولانا حسرت موہانی، مرزا یاز شگانہ چنگیزی، فراق گھوڑک پوری، ناصر کاظمی، فیض احمد فیض، میرا جی، نون میم راشد، مجید امجد، محمود نظامی۔ یہ سپریٹ میں آئے گا۔ یہاں تک آپ لوگ مجید امجد تک ہیں، وہ آپ لوگوں کے رائٹرس ہیں۔ اس کے بعد آپ لوگوں کے پیپرز کے 2 پارٹ ہوں گے، جن میں ایک پارٹ ان مضامین میں سے ہوگا، اور دوسرا 9 سے لے کے 12 تک کے مضامین میں ہوگا، جن میں محمود نظامی کا نظر نامہ ہے۔ اس کے بعد قرۃ العین حیدر کا آخری شب کے ہم سفر ناول ہے، شاہد احمد دہلوی کی گنجینہ گوہر ہے، شہاب نامہ قدرت اللہ شہاب کا ہے۔ اب ان پہ امپورٹنٹ چیزیں کرنے سے پہلے ہم لوگ آتے ہیں پیپر پیٹرن کی طرف، تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ پیپر میں کون کون سی چیزیں کرنے سے اور کون کون سی نصاب میں چیزیں جو شامل ہیں ان کو چھوڑ دینے سے آپ لوگوں کے پیپر پر کوئی اثر نہیں آئے گا۔ اس طرح پہلے پیپر پیٹرن دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد آتے ہیں نصاب کی طرف۔ یہ ہے اس کا پیپر پیٹرن، اور پیپر پیٹرن میں جیسے کہ پہلے 2 چیزیں پہلے نوٹ کر لیجئے۔ کل 5 سوالوں کے جواب مطلوب ہیں۔ پہلا سوال لازمی ہے، یعنی پہلے سوال کو آپ لوگ نہیں چھوڑ سکتے۔ حصہ اول میں سے 3 اور حصہ دوم میں سے 1 سوال کا جواب تحریر کیجیے۔ تمام سوالوں کے نمبر برابر ہیں، یعنی پہلا جو آپ لوگوں کا حصہ ہے تشریح کا، وہی رائٹر جو پہلے سے 8 تک میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا، انہی رائٹرز کے حالات زندگی پڑھنے کے بعد آپ لوگوں کے پاس ان کی 3 یا 4 غزل آئیں گی، ان کو آپ لوگ پڑھیں گے تو انہی میں سے یہ غزلیات کے اشعار وہ دیں گے، جن میں سے آپ لوگوں کو ایک اٹیمپٹ کرنا ہے، اور اس کے فنی محاسن، یعنی اس میں بتانا ہے کہ ان میں کون کون سی خصوصیات ہیں، خصوصیات کے ساتھ اس کی تشریح کرنی ہے۔ جیسے بتانا ہے کہ سوز و گداز ہے، روانی ہے، تسلسل ہے، سادگی ہے، پیچیدہ الفاظ کے استعمال سے گریز کیا گیا ہے۔ اس طرح کی ساری چیزیں ہم فنی محاسن میں بتائیں گے، انہی کو فنی محاسن کہتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا جو حصہ اول پہ آئیں وہ ہے سوال نمبر 2 جو ہے فراق گھوڑک پوری کی غزل جمالیاتی طرز احساس کی بہت عمدہ مثال ہے، اظہار خیال کیجیے۔ یہ بات آپ لوگ ذہن میں رکھیں گے کوسچن کو اٹیمپٹ کرتے ہوئے، کہ جو بھی کوسچن آ جائے آپ لوگوں کے پاس اس کے حوالے سے ایک ہی ٹاپک دیا جائے گا، یعنی ایک ہی ٹاپک پڑھیں گے۔ جو بھی کوسچن آ جائے اس رائٹر کا، وہی ٹاپک آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے۔ اس کے بعد یہ کوسچن جو ہیں آپ لوگوں نے اٹیمپٹ کرنے ہیں، اس میں سے 3، اور کوسچن دیے گئے ہیں اس میں سے 6، یعنی 6 سوالات دیے گئے ہیں جس میں سے آپ لوگوں نے اٹیمپٹ کرنے ہیں 3۔ اس کا مطلب ہے آپ لوگوں کے پاس جتنے ٹاپکس دیے ہوئے ہیں ان میں سے اگر آپ 3 ٹاپک چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ ہر ٹاپک میں سے ایک کوسچن آتا ہے، اگر آپ لوگ 3 ٹاپک چھوڑ دیتے ہیں تو باقی آپ لوگ اٹیمپٹ کر لیتے ہیں، تو آپ کا پیپر بآسانی کور ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ لوگوں نے وہ اچھے سے پڑھا ہو۔ اس کے بعد آ جائیے آپ لوگ حصہ دوم پہ۔ حصہ دوم جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 9 سے 12 تک جو تھے ٹاپکس، ان کو اٹیمپٹ کرنے سے ان کے لیے آئے گا، اور یہاں پہ جو ہے سوال نمبر 7 اور سوال نمبر 8 جو دیا گیا ہے، یہ 2 کوسچن وہاں سے دیے گئے ہیں،
یعنی وہ 4 ٹاپکس ہیں اور ان میں سے یہ کویسچن 2 ہیں جن میں سے ایک اٹیمپٹ کرنا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کہیں سے بھی سوال دے سکتا ہے، اس لیے ایک ٹاپک کو آپ چھوڑ سکتے ہیں تاکہ اگر 2 کویسچن آئے تو ان میں سے کم ایک کویسچن اگر اس ٹاپک میں سے آ بھی گیا تو دوسرا کویسچن آپ بآسانی اٹیمپٹ کر سکیں، اس لیے آپ لوگ کریں گے ان دونوں میں سے ایک کویسچن اٹیمپٹ کریں گے اور وہ 3 جو ٹاپکس ہیں ان میں سے ایک ٹاپک چھوڑیں گے۔ اس کی وضاحت کے لیے میں آپ کو دوبارہ نصاب کی طرف لے جاتی ہوں۔ یہ جو ٹاپکس ہیں آپ لوگوں کے پاس، ان میں ایزی جو ٹاپکس ہیں وہ ہیں مولانا حضرت موہانی، مرزا یاس شگانہ چنگیزی، فراق گورکھپوری، ناصر کاظمی، فیض احمد فیض، اور یہ اگر آپ لوگ 5 کر لیتے ہیں تو بآسانی پیپر حل کر سکتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ لوگ اپنی تسکین کے لیے ایک ٹاپک زیادہ بھی کر لیں تو پھر بھی اچھی بات ہے، اس کو ریڈ کر لیجیے گا، اللہ نہ کرے کہ آ بھی جائے تو آپ لوگوں کے لیے مسئلہ نہ ہو، لیکن آپ لوگوں کے پاس چوائس میں کویسچن ہوں گے کیونکہ 6 کویسچن ہیں جن میں سے آپ لوگوں کو 3 اٹیمپٹ کرنے ہیں۔ اس کا مطلب ہے اگر آپ 3 ٹاپک جو اٹیمپٹ نہیں کرنے وہ اگر چھوڑ بھی دیتے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے کوئی ایشو کریٹ نہ ہو۔ اور حصہ دوم جو ہے اس کے لیے آپ لوگوں کو اٹیمپٹ کرنا ہے ایک کویسچن اور ایک آپ لوگوں کو چھوڑنا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ایک کویسچن ہے اس میں صرف آپ لوگوں کو ایک کویسچن چھوڑنے کی پرمیشن ہے، اسی طرح آپ ایک ہی ٹاپک چھوڑ سکتے ہیں، دوسرے ٹاپکس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ کم از کم 3 ٹاپکس کو ریڈ کریں، یعنی محمود نظامی کا نظر نامہ، قرۃ العین حیدر کا آخری شب کے ہم سفر، اس کے بعد شاہد احمد دہلوی گنجینہ گوہر، یہ تینوں ٹاپکس نہایت ایزی ہیں۔ اگر آپ لوگ یہ کر لیتے ہیں تو بآسانی اپنا پیپر حل کر سکتے ہیں اور شہاب نامہ کو آپ چھوڑ دیں۔ امید ہے کہ آپ ساری بات کو اچھے سے سمجھ چکے ہوں گے۔ اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو کائنڈلی مجھے کمنٹ کر دیجیے، انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گی کہ وہ چیز آپ لوگوں کو سمجھا دوں۔ اور اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہو تو کائنڈلی اس کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔